احمد بھائی ہر وہ چیز جس میں کوئی خوشی ملنے کا چانس ہو, کوئی فیسٹیول ہو, کوئی لوگوں کی آپ کہہ لیں کہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا اسپیکٹ ہو, ہر وہ چیز اس کے خلاف مولوی طبقہ اور مذہبی طبقہ کیوں بات کرتا ہے؟ علی بھائی میرا خیال ہے اس طرح ہے نہیں, یعنی تو مسکنسیپشن ہے یا شاید ایک الزام ہے کہ کوئی بھی فیسٹیو چیز ہو, کوئی بھی انٹرٹینمنٹ ہو, کوئی بھی خوشی کا موقع ہو, کوئی بھی ہنسی مذاق ہو, اس کے خلاف ہمارا دین ہے. تو دین تو اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. اور جو لوگ اس دین کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, آگے پڑھاتے ہیں, ہمارے علماء جو ہیں وہ بھی نہ یہ سمجھتے ہیں, نہ یہ مزاج رکھتے ہیں, اور نہ ہی اپنے آپ کو ایسے دکھاتے ہیں. میرا خیال ہے جو لوگ ذرا دین سے بیزار ہیں وہ یہ ایک شکایت کرتے ہیں ضرور. یہ میں نے انہی کی شکایت کو اٹھی ہے. ہاں, کہ وہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ جو دیندار ہیں لوگ وہ ہر اوکیزن کو آف ہیپینس کو اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلے نکالتے ہیں, یا شاید ہم بھی آج کوئی مسئلہ نکالنے لگے, مسئلہ ہی نکالنے ہم لگے. جیسے دیکھیں نا کہ ویلنٹائنس ڈے ہے ابھی آ رہا ہے, پھر فادرز ڈے ہے, مدرز ڈے ہے, پھر برتھ ڈے ہے, پھر اینیورسری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے, ڈیز سے مسئلہ ہے, ڈیز سے آپ لوگوں کو مسئلہ ہے, خوشی سے آپ لوگوں کو مسئلہ ہے, کیا اس میں حرج ہے؟ لوگ ایک دن جو ہے وہ چلو آپس میں محبت شیئر کرتے ہیں, پھول وغیرہ ایکسچینج کرتے ہیں, اس سے محبت ریوائیو ہوتی ہے, یا بیٹھ جاتے ہیں اکٹھے, چلو کوئی ڈنر کر لیتے ہیں. تو آپ نے اس میں بھی مسئلہ نکال دیا. دیکھیں ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ڈیز ہیں جن سے ہمیں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں وہ ڈیز, اور ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں. عید کے دن ہے, رمضان کے دن ہے, یوم عرفہ ہے, عاشورہ کا دن ہے, یہ بھی ہمارے ڈیز ہیں, ہمارے ریلیجن کے ڈیز ہیں جن کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے ان کے اوپر. پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ایک قسم کا ریجیکٹ کرتے ہیں, مینٹلی سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک اور قوم کو اور ایک اور ثقافت کو اور ایک اور ریلیجن کو سب کانشیسلی ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کو ایمیولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور کہا جاتا ہے نا کہ جو مغلوب قومیں ہیں نا وہ پھر غالب قوم کو ہی دیکھتی ہے اور اس کو ایمیولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو ہماری تو کوشش یہ ہے اسپیسیفکلی یوتھ کلب کے ذریعے یوتھ کے لیے کہ یوتھ کو امپاور کرنا, اور ان کو بتانا ہے کہ تمہارے پاس ایک تاریخ ہے, ایک تاریخ سے تم بلانگ کرتے ہو, ایک ریلیجن سے تم بلانگ کرتے ہو, ایک کلچر سے تم بلانگ کرتے ہو. اون اٹ, بی پراؤڈ آف اٹ. بالکل صحیح. ڈونٹ لک ٹو ادر کلچرز, ادر ٹریڈیشنز, ادر ازمز. دیر از اے لاٹ آف گڈ ان یور اون ٹریڈیشن, ان یور اون ریلیجن, ان یور اون کلچر. اس کو اون کرنا, بالکل صحیح, بجائے کہ وانابی ایٹیٹیوڈ ہو اور اپنے آپ کو کم تر دیکھے انسان, لو سیلف اسٹیم ہو, اور باہر دیکھ رہا ہو لوگوں کو اور ان کی ثقافت کو اور ان کے ریلیجن کو کچھ بہتر سمجھ رہا ہو. تو ہم تو امپاور کر رہے ہیں. اس امپاورمنٹ کے اندر اگر کچھ ڈسکریجمنٹ آتی ہے تو اٹ کمز فرام اے سنسیئر اینڈ گڈ پلیس, یعنی وی وانٹ گڈ فار آر سیلفز اینڈ ادر پیپل ایز ویل. تو یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار لوگ خوش نہ ہوں, یا کوئی کسی قسم کا اگر ایونٹ آ رہا ہے, کسی قسم کا اگر دن آ رہا ہے تو اس کو منایا نہ جائے. ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اوریجنس کیا ہے, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اس کی آپ کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے. بالکل ٹھیک. اب میرا ایک انالیسز ہے, یو کین ایگری اور ڈس ایگری, لیکن میں نے یہ نوٹ کیا احمد بھائی کہ وہ کلچر جو ایمٹی ہوتے ہیں نا, جن کی کوئی بیس اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے, یا جن کے پاس کوئی اسٹرانگ فلاسفی نہیں ہوتی ہے لائف کی, آئی تھنک دے نیڈ سچ فیسٹیولز اینڈ ایونٹس مور. برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا یا ریوائیو کرنا چیزوں کو, کیونکہ ہمارے ساتھ جو اسٹرانگ فلاسفی ہے نا, جس میں ہیپینس کا کنسیپٹ ہمارا پورا دین نے دیا ہوا ہے, پلس ریلیشن شپس کو بہت زیادہ توجہ دینے کا حکم ہمارے دین میں ہے, صلہ رحمی کا بہت زیادہ حکم ہمارے دین میں ہے, دنیا میں ڈوب نہ جانے کا حکم ہے ہمارے دین میں, اور اپنے مین جو پریفرنسز ہیں ان کو توجہ دینے کا حکم ہے, پرائرٹی سیٹ کرنے کا حکم ہے. تو آئی تھنک ہماری فلاسفی اتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر ہم اس فلاسفی کو فالو کریں تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹورڈ سچ ایونٹس کہ ہم چیزوں کو نا ریوائیو کرنا شروع کر دیں کہ یار آج ایک دن میں اس چیز کو ریوائیو کروں گا. دوسرا, آپ نے اتنی امپورٹنٹ بات کی کہ وہ دن چلو اگر آپ کوئی رکھ بھی رہے ہیں تو اس کے اوریجن کیا ہیں, اور باقاعدہ حدیث میں منع ہے ایسے اوریجن پہ کوئی دن منانا
جو پیگن اوریجن ہے جس کا, یا بہتر آپ جو ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ کیا وہ ممانعت ہے دنوں کے حوالے سے؟ دیکھیں مشابہت اختیار کرنا یعنی ریزمبلنس اختیار کرنا کسی بھی قوم کے ساتھ, کسی بھی ریلیجن کے ساتھ. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک سٹائل سے نا بال کاٹنے کو منع فرمایا. صحیح. اس کو قضا کہتے ہیں عربی میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سر سائڈوں سے شیو کر دیں اور بالکل اوپر جو ہے نا بیچ میں کچھ بال چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. سائڈوں سے بال بالکل چھوٹے چھوٹے کر لیں, بالکل شیو کر لیں, بہت ہلکے کر لیں اور بیچ میں چھوڑ دیں. صحیح. اور اس کو منع اس لیے فرمایا گیا کہ یہ مشابہت تھی کچھ ایسے ریلیجنز کی جن میں مونکس جو ہیں وہ اس قسم کے نا بال رکھ لیا کرتے تھے. صحیح. اسی طرح آپ شریعت میں بہت زیادہ اور بھی دیکھیں گے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جہاں پہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ نے اور ریلیجنز جو ہیں خاص طور پہ یہود و نصارہ جو ہیں ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا اور آپ نے ان کے جو ہیں طور طریقے اختیار نہیں کرنے. قرآن میں بھی اس سے منع فرمایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی. اور آپ شریعت کو جنرلی بھی دیکھیں گے نا تو شریعت کے اندر اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو آپ اون کریں اور اس کو جو ہے ایکسپریس کریں اور دوسری آئیڈینٹیز جو ہیں ان کو ایک طرح سے ریجیکٹ کریں. ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ کے اندر ایک ریجیکشن ہے. لا الہ یعنی دیر از نو ڈیٹی ورتھی آف ورشپ, کوئی معبود حق نہیں ہے سوائے کس کے, اللہ کے. تو ایک ریجیکشن ہے, پھر ایک افرمیشن ہے. اسی طرح ہمارے ریلیجن کے اندر بھی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں all other identities that go against our religion or all other identities that are associated and specific to other religions. And we should own our own religion, our own culture, our own language. اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. آپ نے مشابہت کی بات کی تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ نے واچ پہنی ہوئی ہے, آپ موبائل یوز کرتے ہیں, آپ مائکس کے سامنے بیٹھے ہیں, کیمرہ, یہ بھی تو یہود و نصارہ کی ایجاد ہے, تو یہ بھی تو مشابہت ہے. بالکل ایجاد سے مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی. جو میں نے کہا نا جو چیزیں اسپیسیفک ہیں ان کے ریلیجن کے لیے, ان کی ریلیجس پریکٹسز, کلچر سے ریلیٹڈ ہیں, اسپیسیفکلی ریلیجن کے ساتھ خاص طور پہ کہ ان کے کوئی ریلیجس ٹریڈیشنز ہیں, ریلیجس ایکٹس آف ورشپ ہیں, ریلیجس ڈیز ہیں, ایسے ڈیز ہیں جن کے اوریجنز ہیں ان کے ریلیجن کے ساتھ جڑے ہوئے. بے شک وہ آج اس چین آف کازیشن کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوں, اتنے اسٹرانگ نہ ہوں, تبدیل ہو گئے ہوں, ایوالو ہو گئے ہوں, لیکن پھر بھی آئے وہ ادھر سے ہی ہیں. ان چیزوں کو نا اختیار کرنا اس میں منع ہے, ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ جو ایجادات ہیں اس کا تعلق تو سویلائزیشن کے ساتھ ہے, بالکل مٹیریل پروگریس کے ساتھ ہے, بالکل. اور اس کے اندر جو ہے نا ہیومینٹی نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی ہے, اس کے اندر ہماری بھی کنٹریبیوشن ہے ایز مسلمز, اس کے اندر اوروں کی بھی کنٹریبیوشنز ہیں, اس میں گریک فلاسفرز کی بھی کنٹریبیوشنز ہو سکتی ہیں. ہر یہ پوری ہیومینٹی کا یہ ایک جو ہے نا تحفہ ہے. اور ظاہر ہے ایک قوم جب جیسے جیسے سینچریز اور ڈیکیڈز اور سال آگے چلتے رہتے ہیں ویسے ویسے ایک قوم پچھلی والی قوم سے سیکھتی ہے, ان کی ایڈوانسمنٹ سے سیکھتی ہے. تو جو آج ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں یہ ایک آئسولیشن کے اندر نہیں پیدا ہوئے, ان کی پیچھے ایک تاریخ ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے نا, وہ تاریخ جیسے جیسے سائنس جو ہے ڈیولپ کرتی گئی ویسے. تو یہ سب کا مشترکہ ہے. ہاں. ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے احمد بھائی, ہم نے بات بڑی ڈیٹیل میں کی کہ مشابہت کی اور ان ساری چیزوں کی, کہ یار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام نہ کو ایگزسٹنس کے خلاف ہے, یا مسلمان کرنٹ جو مسلمان ہے اور وہ مطلب پیار محبت کا قائل نہیں ہے کہ نہیں سب مل جل کے رہیں, سب آپس میں فیسٹیولز بھی ایک دوسرے کے سیلیبریٹ کریں. اکارڈنگ ٹو دیم دس از a symbol of showing solidarity with the other religion, culture, and it creates unity, it creates goodwill, it sends them a good message کہ we are with you. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو ایک ورسز والا ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ اسلام از اگینسٹ لٹرلی ایوری کلچر یا ایوری تھنگ. تو اس پہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اسلام کی اگر آپ تاریخ بھی دیکھیں گے نا تو بہت زیادہ اسلام جو ہے اس نے اکوموڈیٹ کیا ہے ادر کلچرز کو اور ٹریڈیشنز کو اور مائنورٹیز کو بھی. اسلامک اسپین کے بارے میں کہتے ہیں نا کانویونسیا تھا یعنی یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ جوز, کرسچنز اور مسلمز جو ہیں
وہ انڈر مسلم رول رہتے تھے اور وہ فلرش کر رہے تھے. یہاں تک کہ یہودیوں کے ہاں ان کا جو گولڈن ایج تھا, گولڈن پیریڈ تھا, وہ اسلامک اسپین کے انڈر تھا. ان کے جو فلاسفرز اور جو بڑے بڑے جو ان کے اسکالرس تھے محمدیز کی طرح فار ایگزامپل, وہ بھی اسلامک اسپین کے ٹائم کے اندر ہی تھے. تو اسلام نے ان کو بھی ایک اپرچونیٹی دی ٹو گرو, ٹو ایون پریکٹس دیئر اون ریلیجن اپنی ریسٹرکشنز کے ساتھ انڈر مسلم رول. لیکن دیکھیں آپ اور میں آج یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم فار ایگزامپل یہ والا سوال کیوں اٹھاتے ہیں؟ فار ایگزامپل جب کرسمس آتی ہے تو ہم کیوں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کرسمس, ہم کیوں ان کو بار بار بتاتے ہیں کہ اس کے اوریجنس کیا ہیں اور آپ کو جو ہے نا اس کو پریکٹس نہیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل یا ایسٹر آتا ہے یا ویلنٹائنز آتا ہے یا کوئی بھی اس قسم کا دن آتا ہے, ہم کیوں کرتے ہیں یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی مسلمانوں نے یا ہمارے ہاں جو ہم دیکھتے ہیں, پیپل ہیو ٹیکن دیز تھنگس ٹو فار, ان دا سینس کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے آپ خلاف جائیں. ہاں, آن دا ایکسکیوز آف کو ایگزسٹنگ دے ہیو ٹیکن مے بی تھنگس ٹو فار, ان دا سینس کہ اب ویلنٹائنس ڈے منایا جاتا ہے, شاید گوروں کے ہاں اس طرح نہیں منایا جاتا جس طرح ہمارے یہاں منایا جاتا ہے. علی بھائی میں کیونکہ 7-8 سال یو کے میں رہا ہوں, میں نے وہاں پہ اس طرح نہیں دیکھا اس دن کو سیلیبریٹ ہوتے ہوئے جس طرح میں فار ایگزامپل ادھر پاکستان میں دیکھتا ہوں. وہاں پہ کوئی زیادہ اتنا چینج نہیں ہوتا تھا. وہاں پہ اگر آپ سمجھیں کوئی فیسٹیول ہے جو بڑا نمایاں ہوتا تھا, جہاں پہ سڑکیں سج جاتی تھیں, دکانوں میں سیلز لگ جاتی تھیں, وہ کرسمس کا ہوتا تھا. کرسمس آپ کو 2 ہفتے پہلے پتہ لگ جاتا کہ کرسمس آنے والی ہے بہت, یعنی وہ اس کو جو ہے نا ہائپ کریٹ کرتے ہیں اس کی. ویلنٹائنس ڈے جو ہے اس کے بعد ایسٹر کی کرتے ہیں, لیکن ویلنٹائنس جو ہے ان کے ہاں اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں تو وہ شاید زیادہ ایک جو ہے فیسٹیول زیادہ بڑا بنتا جا رہا ہے. اور اس سے دیکھیں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی اور کے کلچر کو اپنانا شروع کریں گے, آپ کسی اور کے ریلیجس ہالیڈیز کو یا ریلیجس ڈیز کو کچھ سگنیفیکنس دینا شروع کریں گے, آپ کسی اور کی لینگویج کو کچھ سگنیفیکنس دینا شروع کریں گے, تو یہ اس سے جو ہے نا آپ کا اپنا کلچر جو ہے, آپ کا اپنا ریلیجن جو ہے, آپ کی اپنی لینگویج جو ہے افیکٹ ہوتی ہے. اس کو سگنیفیکنس دیں گے تو اس کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے. اور آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں بچوں کے ہاں جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں وہ کتنا لک فارورڈ کرتے ہیں عید کے لیے, ٹھیک ہے نا, ایز کمپیئر ٹو فار ایگزامپل دیئر برتھ ڈیز, کتنا لک فارورڈ کرتے ہیں وہ عید کے لیے. آپ دیکھ لیں, اور میں آئی ایم اے وکٹم آف دس ایز ویل, کہ ہم نے انگلش میڈیم اسکولز میں ہم پڑھے, ہم نے انگلش کو ایک امپورٹنس دی, ٹھیک ہے, ایٹ وٹ ایکسپینس, ایٹ دی ایکسپینس کہ ہماری اپنی لینگویج جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, ہماری اپنی زبان جو ہے وہ اس کا جو ہے نا ڈاؤن فال آ رہا ہے. تو یہ دس از اے کاز فار کنسرن. اور یہ کنسرن جو ہے نا یہ ایز اے سوسائٹی, ایز اے نیشن ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمیں وی شوڈ ریوائیو آر اون آئیڈینٹی, آر اون لینگویج, کلچر, ریلیجن. اس میں پرائڈ فیل کرنی چاہیے. تو ہم تو وی وانٹ کہ پیپل شوڈ فیل پراؤڈ اباؤٹ ویئر دے کم فرام دیم سیلوز رادر دین ٹرائی ٹو بی لائک دی ادر پرسن. کو ایگزسٹنس آپ اپنا بن کے, خود بن کے جو آپ ہیں اس کو پریکٹس کر کے یو کین کو ایگزسٹ ود ادر پرسن ایز ویل. ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ ان کے ریلیجیس فیسٹیول والے دن ہی کو ایگزسٹنس شو کریں اور باقی ڈیز آپ ایبسینٹ رہیں. بالکل, باقی ڈیز آپ کا بیہیویئر ہی کچھ اور ہے ان کے ساتھ. تو یہ جو برتھ ڈیز کی آپ نے بات کی, اینیورسریز کی, انفارچونیٹلی یہ کرائٹیریا بن چکا ہے کہ جو بھی برتھ ڈے میری سیلیبریٹ کرے گا اس کا مطلب میرے ساتھ زیادہ سنسیئر ہے, زیادہ محبت کرتا ہے, یا جو مجھے گفٹ دے گا. آئی تھنک اٹ ہیز پٹ سم ایکسٹرا برڈن آن پیپل کہ وہ دوسروں کو پلیز کرنے کے لیے یا دوسروں کے ایونٹس آرگنائز کرنے کے لیے اپنی جان لٹرلی مطلب اتنی انرجیز لگا دیتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر بھی شکایات آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے ایسے نہیں کیا, یہ مس کر دیا, وہ مس کر دیا. آئی تھنک اٹ ہیز سیٹ اے ویری نیگیٹو ٹرینڈ اسپیشلی ان آر کلچر, جہاں پہلے ہی بہت زیادہ شو آف ہے. تو بچے نا شکایات کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس سے کہ آپ نے اس کی تو ایسے منائی تھی برتھ ڈے, میری ایسے کیوں نہیں منائی, میری بھی اس لیول کی ہونی چاہیے. یا اینیورسری جو منائی جاتی ہے تو وہ بھی اگر نہ منائی جائے تو کپلز ڈپریشن میں, مطلب وائز ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا ہے, یعنی یہ بندہ مجھے نہ کنگریچولیٹ کر رہا ہے, نہ اس کو کمیموریٹ کر رہا ہے اس ایونٹ کو. آئی تھنک کہ اگر ہم صحابہ کی لائف دیکھیں تو ان کے پاس اتنی اسٹرانگ فلاسفی تھی,
اتنی اسٹرانگ فلاسفی تھی کہ ان ساری چیزوں کی کو ثابت کرنے کے لیے اپنی سنسیریٹی کو, ریلیشن شپ کو, ان کو ان ایونٹس کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ دے ور سو شیور اباؤٹ دیئر فلاسفی اینڈ ویژن اینڈ پرپز آف لائف کہ دے نیو کہ میرج کا ایک خاص مقصد ہے, اینڈ الٹیمیٹلی آور گول از جنہ, وی ہیو ٹو ریچ دیئر. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان ایونٹس کا سہارا لیا جائے. اللہ کی طرف سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کرنے میں انسان کی کامیابی ہے, کیونکہ دلوں کے حال جو دلوں کے کنٹرول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو یہ سارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلانے ہیں, تو ہم اللہ کو پلیز کریں مل کے, بجائے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں سہارا حاصل کریں. لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین سم ٹائمز احمد بھائی, مطلب جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں نا, ایون فیملی میں بھی جب کرتے ہیں جی, تو وہاں بھی ان کی ایکسیپٹنس بڑی وہ ایک مشکل ہوتی ہے. سچ از دا پریشر, ایک نارم بن گیا نا سوسائٹی کے اندر, اور جب بھی آپ کسی نارم کے خلاف جائیں گے, اس کے خلاف بات کریں گے, چاہے آپ کی بات جو ہے وہ لاجیکلی سینس بھی بناتی ہو زیادہ, پھر بھی ایک ری ایکشن فیس کریں گے. یہ ایک ہیومن کنڈیشن ہے, ہیومن سائیکی ہے, کہ جب ایک معاشرہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک رخ لے لیتا ہے تو اس کے آپ خلاف جائیں گے, چاہے آپ صحیح بھی ہوں, چاہے آپ لاجیکل ریزنیبل بات بھی کر رہے ہوں, تو ایک آپ کو بیک لیش ضرور فیس ہوگا. اور علی بھائی جو آپ نے ایک بات کی نا کہ یہ جو فار ایگزامپل برتھ ڈیز کا ہم نے جو ایک جو سنت اس کی شروع کر لی ہے, اس کے اندر لوگوں کے اوپر ایک پریشر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے اندر نا سنسیریٹی بھی کم ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے اکثر لوگ نا بات کرتے ہیں کہ وہ فلانے کی برتھ ڈے ہے یار, جا کے گفٹ بھی لینا ہے یار. یعنی وہ گفٹ بھی دینا جو ہے نا وہ اب دل سے نہیں دیا جا رہا ہوتا, وہ ہے کہ اچھا یار یہ آگی تاریخ, اچھا یار اب گفٹ دینا, او ہو یار اب کیا گفٹ دیں. یعنی وہ ایک جو ہے نا ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ایسے جیسے زبردستی اب گفٹ دینا پڑ رہا ہے. تو اس کے اندر تو محبت کا آنسر ختم ہو جاتا ہے نا, کہ جب آپ کسی کو یو فیل obliged to give someone a gift when you don't your heart doesn't really want to give it. So that is a problem. اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی گفٹ کا ایکسچینج کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انکریج کیا ہے, ہمارا دین ہمیں انکریج کرتا ہے کہ گفٹس شیئر کرو ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. اور ہم اس کے قائل ہیں گفٹ گیونگ کی, یو نو دی ایکسچینج آف گفٹس, اٹ انکریزز لو, اٹ انکریزز بردرہڈ, انکریزز یو نو دا ہارٹس کمنگ ٹوگیدر. تو وہ اس کے لیے کوئی ایک دن مخصوص کرنا ضروری تو نہیں ہے. صحیح بات. اور اس میں اگر آپ ویسے دیں گے کسی کو تو آئی تھنک وہ جو ریسیو کرا نا گفٹ وہ بھی زیادہ ویلیو کرے گا. کیوں؟ کیونکہ شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. جس وقت وہ برتھ ڈے ہے اس کی, ہاں جس وقت اس کی برتھ ڈے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اچھا مجھے گفٹ ملے گا, تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. آئی تھنک ہم نے ان چیزوں کو اس طرح ریگولیٹ کر کے نا کہ سال میں ہر دفعہ اس کو ریگولیٹ کر کے ہم نے شاید اس کی جو اسپرٹ ہے اس کو کم کر دیا, اور اس کی امپورٹنس جو ہے اس کو کم کر دیا. تو آئی تھنک اٹس مے بی ایون بیٹر کہ ہم اس کو ریسیٹ کریں اور اپنے لوڈ ونس کو گفٹ دیا کریں. یو نو سال میں 2 دفعہ دے دیں, آپ 1 دفعہ دے دیں, 3 دفعہ دے دیں, سرپرائز دیں. اس کا افیکٹ ہی جو ہے وہ ایک اور لیول کا ہوگا. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. احمد بھائی یہ ویلنٹائن جو ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم واٹس رانگ کہ مدر کو دیں, اپنی سسٹر کو لو ایکسپریس کر دیں, وائف کو کر دیں, اس میں کیا برائی ہے. بٹ لیٹس جسٹ بی آنیسٹ کہ یہ کس لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے, اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے, اور مین مقصد اس کا کیا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کو کس ڈائریکشن میں جو ہے وہ لے کر جایا جاتا ہے. اور اس کا کمپنیز بہت فائدہ اٹھاتی ہیں. بیلون جیسے آپ نے کہا نا کہ گوروں کو آپ نے اتنا نہیں سیلیبریٹ کرتے دیکھا جتنا ہمارے میڈیا کو اور ان سب کو سیلیبریٹ کرتے دیکھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کرنٹ جنریشن ہے نا, اس کو اتنا زیادہ یہ فیڈ کر دیا گیا ہے کہ اٹ از امپاسبل فار دیم ٹو امیجن کہ میری ارینج میرج بھی ہو سکتی ہے. اٹ از امپاسبل فار دیم ٹو ایکچولی امیجن کہ یار میں بغیر کوئی ریلیشن چلائے کسی سے شادی بھی کروں. اور یہ اوور دا ایئرز بہت اس پہ کام ہوا ہے, ٹرسٹ می. مطلب آپ ینگسٹر کے ساتھ بیٹھیں اینڈ یو ٹیل دیم کہ ارینج میرج بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اور بغیر دیکھے لڑکی سے شادی ہو جایا کرتی تھی پرانے زمانے میں, اٹ ول پٹ دیم آف. یہ بھی ہوتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ ملیں نہ, بات نہ کریں, کچھ ریلیشن نہ چلائیں, آپ کو کیسے اگلے کا پتہ لگے گا؟ اور آئی تھنک کہ اس چیز کے بہت نیگیٹو ایفیکٹس دیکھنے کو ملیں. اصل میں علی بھائی یہ نا جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو اگر ملیں نہ اور ان سے بات نہ کریں یا ان کے ساتھ
ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف ٹائم اکیلے میں نہ گزاریں تب تک کہ ہم جانچ نہیں سکتے کہ ہم شادی کر سکتے ہیں یا شادی سکسیزفل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. یہ تو امپیریکلی اور ایگزامپلز آپ دیکھ لیں گے اپنے ارد گرد, اس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ بالکل ہی ایک فالس ازمپشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہوگا کتنے ہیں لوگ جو ایک ریلیشن شپ کے اندر ہوتے ہیں, حرام ریلیشن شپ کے اندر, پری میرٹل ریلیشن شپ کے اندر, اور وہ ہو سکتا ہے 1 2 3 4 سال بھی رہیں اور شادی کر لیں اور اس کے بعد ان کی شادی آگے کامیاب نہ ہو. صحیح, بہت زیادہ ایگزامپلز ہیں اس قسم کی. On the other hand, we have also examples where there was an arranged marriage, where the couple didn't know each other and they ended up having a very successful marriage. So کوئی hard and fast rule نہیں ہے. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یار جب تک میں ملوں گا نہیں یا میں ایک specific amount of time کے لیے اکیلا اس کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کروں گا تب تک میں ڈیسائڈ نہیں کر سکتا. یہ that is not true. ہاں, society has maybe started making you think کہ you can't you can't do this, لیکن اٹس ناٹ ٹرو. اگر آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیں گے ایگزامپلس تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو اس لیے یہ کلچر جو کریٹ کیا گیا ہے نا, جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ اٹ ہیز ہیپنڈ اوور اے پیریڈ آف اوور اے نمبر آف ایئرس. یعنی جب آپ اور میں چھوٹے تھے تب ایک فرق قسم کا انوائرمنٹ تھی, ہمارے جو پیرنٹس کے ٹائم پہ ایک اور فرق قسم کا انوائرمنٹ ہے. اب یہ انوائرمنٹ یہاں تک کیسے پہنچا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن یہ ایک ریئل پرابلم ہے. اب میں اس میں نا آپ کو تھوڑی سی اور بھی چاہوں گا مثال دوں کہ دیکھیں اسلامک سسٹم کتنا سیکیور ہے, کتنا خوبصورت ہے اور کتنا پروٹیکٹ کرتا ہے ہر بندے کو, ہر پارٹی کو. بالکل, کہ آپ نے کسی کو اپروچ کرنا ہے, آپ ڈگنیٹی کے ساتھ, ڈیسنسی کے ساتھ اس کے فادر کو اپروچ کرو, آپ ان سے اظہار کرو اپنی پسند کا, تاکہ لڑکی کے ولی انوالو ہو. ویسٹ میں کیا ہے, اگر اف یو لک ایٹ دیئر سسٹم, جو جس کے بہت زیادہ کانسیکوینسز وہ بیئر بھی کر رہے ہیں, اور ہم سنسیئرلی ان کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں اور سمجھانا چاہیں گے انشاءاللہ, کہ واٹ ہیپنز دیئر از کہ عورت اکیلی ہے, وہ کسی کے بھی ساتھ ریلیشن شپ بنا لیتی ہے. ایسا مرد جو پہلے ہی رسپانسبلٹی اٹھانے کا قائل نہیں ہے, اس کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ مجھے ایک عورت مل جائے جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, اس کو میں ایموشنلی جس طرح بھی انوالو کروں, پھر وہ اس کو یوز کرے, ابیوز کرے, جو کرے, اس کو بعد وہ کہے جی کہ بس اب ہمارا نہیں چل سکتا معاملہ. تو وہ ساری جو انرجیز استعمال ہوئی ہیں وہ کس خطے میں استعمال ہوئی ہیں. پہلی بات یہ نہیں ہمارے لوگ سوچتے کہ بھائی کتنے چانسز ہیں کہ جب آپ اس بندے سے اکیلے مل رہے ہیں تو اس کو لیو کرنے کے چانسز زیادہ ہیں, آپ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے اس کے چانسز زیادہ ہیں, آپ اس کو اون نہیں کریں گے اس کے چانسز زیادہ ہیں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آپ ایکسکیوز دے دیں گے کہ بھائی اٹ ڈیڈنٹ ٹرن آؤٹ ویل, نہیں بنی ہماری آپس میں, تو بس ٹھیک ہے, تم اپنے راستے جاؤ, میں اپنے راستے جاؤں. تو آپ نے کیا مذاق سمجھا ہوا ہے اگلے کے ایموشنس کو, آپ نے اگلے بندے کو مذاق سمجھ لیا ہے. تو اسلام جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اسلامک سسٹم کہ آؤ ڈگنیٹی سے ملو, بیٹھو, فیملیز ملیں, بات کریں, تاکہ ایک وہ آفیشیل بات ہو رہی ہے, اور کل کو رشتہ ہوتا ہے تو سارے ساتھ کھڑے ہیں اور لوگ نبھانے کی طرف جائیں چیز کو, بجائے کہ یہ سوچتے رہیں کہ نہیں اب ہمارا بنا نہیں, اب ہمیں علیحدہ ہونا ہے, اٹ ڈیڈنٹ ورک آؤٹ, وی ور ان اے لیو ان ریلیشن شپ اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو اس کی تباہ کاریاں ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ احساس نہیں ہو رہا ہے. علی بھائی, اگر ہم ویسٹ کو دیکھیں نا آج, اور ظاہر ہم جب ویسٹ سے مراد لیتے ہیں ہم یو ایس, یو کے, ویسٹ ان جنرل, یورپ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ایون تو آسٹریلیا نیوزی لینڈ ہمارے ویسٹ پہ نہیں ہے مگر ویسٹرن سویلائزیشن. اگر ہم ویسٹ کو آج دیکھیں نا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکلی وہ ہمارے سے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں, اس میں شاید کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید سسٹم آف گورننس جیسا وہ چلا رہے ہیں یا سسٹم آف جسٹس جو ہے وہ ہمارے سے ایٹ لیسٹ بہتر ہے. فار ایگزامپل پاکستان کی مثال لے لیں, ان کا سسٹم آف جسٹس بہتر چل رہا ہے. اگر وہ ایک چیز میں ہمارے سے پیچھے ہے نا, وہ سوشل اینڈ فیملی فیبرک جو ہے یا مورالٹی جو ہے اس میں وہ پیچھے ہیں. صحیح, یعنی اس میں وہ ہمارے سے بہت پیچھے ہیں, اور ہم الحمدللہ ہماری اس وقت بھی پوزیشن بہت اچھی ہے ان دا سینس کہ ہمارا سوشل فیبرک جو ہے نا سوسائٹی کا وہ انٹیکٹ ہے. صحیح.
اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں گے کیا ہوا ہے اوور دا لاسٹ کپل آف ڈیکیڈز، اور یہ زیادہ سالوں میں نہیں انہوں نے یہ ایوالو کیا، بہت تھوڑے سالوں کے اندر وہ اس لیول پہ پہنچ گئے جدھر آج ہیں. ادھر یہ ہے کہ جو فیملی یونٹ ہے وہ بریک ڈاؤن کر گیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے میرج کو وہ امپورٹنس نہیں دی جو دینی چاہیے. دیکھیں نا، ایک نیشن جو ہے وہ خاندانوں سے بنا ہوا ہے، خاندان جو ہیں وہ برادریوں سے، فیملی سے بنی. فیملی کا بیسک یونٹ کیا ہے؟ میل اینڈ فیمیل، ہسبینڈ اینڈ وائف فیملی یونٹ ہے. اس کو جب آپ نے توڑ دیا، اس کی جب آپ نے امپورٹنس ختم کر دی، تو اس سے آج ویسٹ میں جو پرابلمس کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے اپنے جو سوشیولوجسٹس ہیں، سوشل سائنٹسٹس ہیں، سائیکالوجسٹس ہیں، فلاسفرز ہیں، آج کہتے ہیں کہ ہم بہت ایک ڈارک جگہ پہ پہنچ گئے ہیں ود ریگارڈس ٹو آر سوسائٹی، اینڈ وی آر موونگ ٹوورڈز این ایون ڈارکر پلیس. دے ریئلائز دیز تھنگس. اور یہ انہوں نے کیسے کیا ہے، کیسے اچیو کیا یہاں پہ پہنچنے کا؟ بہت زیادہ وجوہات ہیں. اس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہے پری میرٹل ریلیشن شپس کو نارملائز کرنا. علی بھائی، ایک ٹائم تھا امریکہ میں، یو کے میں، جہاں پہ دے لک ڈاؤن اپون سچ ریلیشن شپس. ایک ٹائم تھا جو زیادہ پرانا ٹائم نہیں ہے، 20th سینچری کے اندر ہی یہ سارا چینج آیا ہے. بلکہ احمد بھائی، ویسٹ میں بھی، سوری ٹو کٹ یو، ایک ٹائم پہ یہ باقاعدہ سوچ تھی کہ اگر کسی کا پری میرٹل ریلیشن ہے تو دے مسٹ گیٹ میرڈ، کیونکہ یہ چیز شادی کی طرف لے جانی چاہیے انسان کو. لیکن آج اس کو ٹوٹلی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، بالکل کہ نہیں، وی آر جسٹ ٹرائنگ. دیکھیں نا، انہوں نے پری میرٹل ریلیشن شپس کو آہستہ آہستہ نارملائز کرنا شروع کیا. پہلے ان کی سوسائٹی میں نارمل نہیں تھا، آہستہ آہستہ نارملائز ہونا شروع ہوا. آہستہ آہستہ سوسائٹی میں ایکسیپٹنس شروع ہوئی اس چیز کی. نیکسٹ اسٹیپ کیا آیا کہ اسٹارٹیڈ لیونگ ٹوگیدر. پہلے تو دے ور سینگ ایچ ادر، ناؤ دے ہیو اسٹارٹیڈ لیونگ ٹوگیدر انڈر ون روف. اچھا، وہ بھی آہستہ آہستہ ایکسیپٹ جب ہونے لگ گیا، ناؤ دے ہیو چلڈرن ٹوگیدر. ٹھیک ہے، اب جب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو وہ نیچرل کنکلوژن یہی ہے کہ یار اس کاغذ کے ٹکڑے کا کیا فائدہ، پھر اس میرج کانٹریکٹ کا کیا فائدہ؟ یہ میرج جو ہے اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے، پیار ہے، ہم نے سب کچھ کر لیا. اور جو آپ نے بات کی نا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اسلام کا نظام جو، اور جو میرج کا انسٹیٹیوشن جو ہے نا، وہ ایک پروٹیکشن دیتا ہے، وہ ایک کمٹمنٹ ہے. وہ ایک کمٹمنٹ ہے، اٹس ناٹ اے جوک. اٹ از ناٹ کہ آپ جی آج آپ کی گرل فرینڈ ہے یا آج آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے، جی بریک اپ ہوا، آگے چلے کوئی اور آ گیا، اور اسی طرح آپ زندگی گزارتے رہیں. پھر ایسے کبھی بھی ایک فیملی یونٹ نہیں بن سکتا، ایسے کبھی بھی ایک فیملی نہیں بن سکتی. میرج جو ہے نا، وہ ایک سیریسنس لے کے آتی ہے ریلیشن شپ کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرج جو ہے، نکاح جو ہے، نکاح کی جو انسٹیٹیوشن ہے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ عورت کو ہوتا ہے. سب سے زیادہ پروٹیکشن عورت کو ملتی ہے. آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا. دیکھیں، آدمی کے لیے جو ہے نا، اگر آپ یہ سوشل سائنٹسٹ کو، سائیکالوجسٹ کو، فلاسفرز کو پڑھیں گے نا، آدمی کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن جو ہوتی ہے میرج کے اندر، وہ کارڈنل پلیجر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فزیکل پلیجر بھی ہوتا ہے، اور وہ کافی بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. اینڈ اگر آپ انسٹیٹیوشن آف میرج یا اس کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ باقاعدہ کمٹ کرے، کانٹریکٹ کرے، تو وہ یو آر putting your girls in a vulnerable position where they will use them and abuse them and move on. Unfortunately, یہ کہنا بھی بڑا برا لگتا ہے مجھے، لیکن یہ حقیقت ہے. دیکھیں، جو اللہ نے نظام بنایا نا، اس میں عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا شرف دیا، اتنا آنر دیا کہ عورت جو ہے نا، وہ اپنے پیٹ میں جو ہے نا بچہ رکھتی ہے. عورت جو ہے نا، وہ آگے انسان کی نسل کو آگے چلاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آنر کیا ہماری ماؤں کو. اس وجہ سے عورت جو ہے نا زیادہ ایک ونریبل پوزیشن میں ہوتی ہے. وہ آدمی جو ہے، جس نے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا، جس نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، وہ تو ہاتھ دھو کے آگے نکل سکتا ہے. جو عورت ہے، شی ہیز ٹو ناؤ لک آفٹر دا چائلڈ. ٹھیک ہے، تو سنگل مدرس کا اتنا بڑا فینومینا ہے ویسٹ کے اندر. مجھے یاد ہے، تھوڑی سی اینیکڈوٹل اسٹوری ہو جائے گی بیچ میں. میرا ایک دوست تھا، فریڈرک فرینچ. وہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا تھا، کنورٹ تھا. تو وہ مجھے بتایا کرتا تھا، میں پوچھتا تھا اچھا یار تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں؟ تو اس کی والدہ نے کوئی 4، اب میں شادیاں بھی نہیں کہہ سکتا اس کو، یعنی 4 ریلیشن شپس تھے.
ہر ریلیشن شپ سے کوئی نہ کوئی بچہ وغیرہ تھا. صحیح. اینڈ اس بچے کی لائف اتنی ٹف گزری فریڈرک کی. میں اس سے بات کرتا تھا نا, اور میں اس کو جب بتاتا تھا نا کہ ہاں یار میری خالہ کا فون آیا ہوا ہے, جب میں UK میں تھا میں بتاتا تھا میری خالہ کا فون آیا ہے, میں اپنی نانی سے بات کر رہا ہوں, میرے دادا, میرے گھر والے جو ہیں دادا کی طرف گئے ہوئے ہیں, یہ میرا کزن ہے, یہ ایسے ہے ویسے ہے. وہ اتنا رشک کرتا تھا اس چیز کے اوپر, اتنا رشک کرتا تھا اس چیز کے اوپر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی وہ کہتا تھا کہ یار جس طرح تم اپنی خالوں کے بارے میں بات کرتے ہو اور دادا کے بارے میں اور چچا کے بارے میں, یار مجھے تو نام بھی نہیں پتا ان کے. بلکہ میں یہاں ایڈ کر دوں, میرے ایک کزن ہیں آسٹریلیا سے آئے, ابھی ریسنٹلی سٹنگ ہوئی ان کے ساتھ, تو یہی میں موضوع چل پڑا کہ کیا پاکستانی عورت جو ہے وہ سبجوگیٹڈ ہے اور اس پہ بہت ظلم ہوتا ہے. یس, ان سم کلچرز اور کمیونٹیز ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہوگا, نیچ بھی سمجھا جاتا ہوگا, لیکن اس نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ میرے وہاں پہ جہاں میں کام کرتا ہوں تو جو ویسٹرن وومن ہیں, جو کولیگز ہیں میری فیمیل, انہوں نے ایک دن خود یہ بات کی کہ یار ہمیں یہ پتہ لگا کہ آپ کے کلچر میں وومن از سپوز ٹو لیو ایٹ ہوم اینڈ لک آفٹر دا فیملی اینڈ مین از سپوز ٹو گو آؤٹ اینڈ میک منی. تو وہ اس بات پہ باقاعدہ رش کر رہی تھی کہ اگر ہمارے پاس یہ آپشن ہو تو وی ول ٹیک اٹ, وی ول لو ٹو ٹیک اٹ. یعنی آپ سوچیں کہ ان عورتوں پہ کتنا پریشر ہے کہ انہوں نے کیریئر بھی بنانا ہے, انہوں نے ایکسیل بھی کرنا ہے, انہوں نے بچوں کو بھی لک آفٹر کرنا ہے, اور انہوں نے بہت سی ایسی چیزوں میں ظاہر ہے کہ ان پہ رسپانسبلٹیز آئی ہوئی ہیں کہ لٹرلی وہ اس کلچر پہ رش کرتی ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ عورت چیز جسٹ سپوز ٹو سٹ ایٹ ہوم اینڈ لک ایٹ فیملی. حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, بالکل یہ کم ذمہ داری نہیں ہے, لیکن دس از سم تھنگ وچ کمز نیچرلی. بالکل اگر آپ نوٹ کریں نا تو الٹیمیٹلی ایک بڑی سے بڑی سیلیبریٹی بھی جو ہے نا وہ بھی اسی سسٹم کو پسند کرتی ہے. بالکل آ جا کے جو بھی وہ کر کے نا اینڈ میں کہتی کہ نہیں اب مجھے فیملی بنانی ہے, کیونکہ یہ اللہ نے اندر سافٹ ویئر رکھا ہے عورت کے. اسے فیملی پسند ہے, اسے بچوں کی پرورش کرنا پسند ہے, اس کو گھر رہ کر گھر کو سنوارنا پسند ہے, ہوم میکر ہے نا, نیچرلی ہوم میکر ہے. تو ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. بالکل علی بھائی, میں نے جیسے بتایا نا یہ فریڈرک جو ہے نا یہ حیران ہوتا تھا کہ یار تمہارا اس قسم کا سسٹم ہے, اور یہی ہمارے پاس ایک ریمننٹ رہ گیا ہے جس کو ہم جو ہے نا جس کی قدر نہیں کر رہے, جو ان کے پاس نہیں ہے. اور وہ جب ادھر دیکھتے ہیں تو وہ بالکل رش کرتے ہیں اس چیز کے اوپر. دوسرا علی بھائی وہاں پہ نا ایک کانسیپٹ جب عورتوں کے اندر یہ بہت زیادہ کریئر اورینٹیڈ ہونا اور بہت زیادہ پش کیا جا رہا ہے عورتوں کو کہ وہ مرد کے ساتھ جو ہے ایک قسم کا مقابلہ کریں اور ورک سپیس کے اندر جائیں اور وہاں پہ بھی جا کے مقابلہ کریں اور کارپوریٹ وومن بنیں. کوئی حرج نہیں ہے عورت کا کام کرنے میں, لیکن اس کو اس قسم کا آئیڈیالوجیکلی بمبارڈ کرنا کہ تم نے یہ کرنا, اگر تم یہ نہیں کرو گی تو تمہارا کوئی وہ نہیں ہے, یعنی کوئی ویلیو نہیں ہے, لک ڈاؤن اپون. ہاں تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا فینومینا ہے. میں آپ کی آڈینس کو بھی کہوں گا کہ اس چیز کو سرچ کریں نیٹ کے اوپر. بہت بڑا فینومینا ہے آف ویسٹرن ویمن ہو ڈیسائیڈیڈ ٹو پرائرٹائز اے کیریئر and did so in their early 30s, and now they are desperate to have children. یہ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کی فطرت کے اندر بایولوجیکلی سائیکولوجیکلی جس طرح مرضی آپ اس کو سمجھ لیں ڈیزائرز رکھی ہیں, کوئی نہ کوئی ویکنیسز ہیں انسان کی. انسان کی ویکنیس ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو, اور عورت کے اندر خاص طور پہ عورت ایک سرٹن ایج پہ جب آتی ہے اور وہ جب دیکھتی ہے کہ یار میں ماں نہیں بنی ابھی تک, تو اس کو تڑپ ہوتی ہے اس چیز کی. اور یہ بہت بڑا فینومینا ہے اس وقت ویسٹ کے اندر, جہاں پہ بہت زیادہ عورتیں ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ ریگریٹ کرتی ہیں اپنی پچھلی ڈیسیجنس کے اوپر, کیونکہ دیکھیں ایک سرٹن ایج ہے جب تک عورت جو ہے وہ اولاد کر سکتی ہے, اس کے بعد وہ ٹائم گزر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آتا. تو اس قسم کی جو چیزیں ہو رہی ہیں ویسٹ میں, اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق سیکھنا چاہیے. ہم آئی تھنک کافی وہ پریولیجڈ ہیں ان اے سینس کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ روڈ کدھر لے کے جاتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے 10-20 سال کم از کم اس معاملے میں آگے, ہم پیچھے جا رہے ہیں بالکل, لیکن دس از ویئر اٹ لیڈز. بہت زیادہ مسائل ہیں, سوشل فیبرک, فیملی فیبرک بالکل ختم ہو گیا, اور اس سے اتنے زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. تو ہمیں اب جیسے آپ نے شو شروع کرنے سے پہلے کہا نا کہ یار آپ لوگ
یہ کیوں آپ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے, کیوں یہ باتیں کرتے ہیں آ کے, کیوں لوگوں کا جو ہے نا مزہ خراب کرتے ہیں, لوگ انجوائے کر رہے ہیں آپ کیوں ان کی انجوائمنٹ خراب کرتے ہیں. دیکھیں خیر خواہی کی وجہ سے کوئی ہمارے اندر جو ہے نا, ایٹ لیسٹ میں اپنی بات کروں گا, آپ کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ دس کمز فرام اے گڈ پلیس, ٹھیک ہے, اٹ کمز فرام اے سنسیئر پلیس, سنسیئر ایڈوائس اینڈ اے لو فار آور اون پیپل. اینڈ اٹس اے بلیسنگ کہ آج کے دور میں بھی ماشاءاللہ ایسے سنسیئر لوگ موجود ہیں, علماء کرام ہیں, باقی لوگ ہیں who are pointing out these things. بلکہ ویسٹ کے لیے وہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ان کو بھی یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنا سسٹم ٹھیک کریں. ویسٹ میں علی بھائی وہ دے نو کہ یہ جو ہے نا جہاں ہم جا رہے ہیں دس لیڈس ٹو اے ڈیڈ اینڈ. دے آر ناؤ ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ ہم کیسے اپنے آپ کو چینج کریں. جارڈن پیٹرسن کا بھی آپ نے نام سنا ہے, وہ کافی پاپولر ہے ویسٹ میں ابھی. وہ بھی ان چیزوں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے کہ یار یہ جو ہم نے جو اپنے لیے مسائل کھڑے کر لیے ہیں, یہ جو ہم نے لبرل فلسفی کو فالو کر کے جہاں ہم پہنچ گئے ہیں, یہ تو تباہی ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے. بلکہ ان کا ایک پوڈ کاسٹ ہے کہ کولیپس آف آور مورل ویلیوز از اے بگر ایشو دین گلوبل وارمنگ. 110% بالکل صحیح کہتا ہے وہ. اس پہ بات کر رہے ہیں. ہاں, ان کی جو آگے نسلیں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں, اور ہم لوگ بھی ان کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ اچھا ہاں یہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہیں, تو شاید ان کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ انہی چیزوں کی وجہ سے ہے, یہ ویلنٹائنس ڈے منانے کی وجہ سے. یعنی جو انہوں نے ریسرچ میں اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام کیا وہ تو ہم ایمولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے, لیکن یہ والی جو چیزیں ہیں, یہ جو وائسز ہیں اور سنس جو ہیں, ان کو ایمولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. کتنا کلیئر ہے کہ آپ بجائے کہ لرن کرنے کے, ایک قوم سے جو مسٹیک ہوئی, انہوں نے ایکسپیریمنٹیشن کی, ویسٹ کی بات کرنا, اور ناؤ دے آر فیلنگ دا افیکٹس آف آل دیز تھنگس. ان کا فیملی سسٹم, سوشل فیبرک کتنا ہرٹ ہوا ہے. بجائے کہ لرن کرنے کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بھی سیم یہ فالو کرنا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے. تو وہ مجھے ایک کوٹ یاد آ گیا ایک فلاسفر کا, اس نے کہا تھا کہ وی لرن فرام ہسٹری دیٹ وی ڈو ناٹ لرن فرام ہسٹری. ہسٹری سے ہم ہی لرن کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی لرن نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی دی, قرآن میں بھی کتنی مثالیں دی کہ جو بھی میری وحی سے پھرے گا, ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا, جو آراز کرے گا میری وحی سے, انسٹرکشن سے, تو پھر اس کی لائف ذرا ہارڈ شپ کی طرف جائے گی, تنگ ہو جائے گی اس کی لائف. کتنی کلیئر بات ہے, مثالیں کوٹ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. پھر ہمارے سامنے قوموں کی مثالیں موجود ہیں. اس سب کے باوجود جس ڈگر پہ اس وقت میں تو کلیئرلی اوپنلی کہوں گا ہمارا میڈیا, جس طرح کے ایڈز بن رہے ہیں, بالکل جس طرح کے سلوگنز ہیں, وائی ناٹ میری جان, آج کل پیپسی کافی ایکٹیو ہوا ہوا ہے, تو وہ اس میں جس طرح سے میل فیمیل کی انٹریکشن دکھائی جا رہی ہے نا. آئی واز ایکچولی ریسرچنگ احمد بھائی کہ آج سے 50 سال پہلے آپ چلے جائیں, آپ دنیا کا کوئی کلچر اٹھا لیں, آپ جاپنیز کلچر اٹھا لیں, چائنیز کلچر اٹھا لیں, آپ یورپین اسکینڈینیوین کلچر اٹھا لیں, آپ یہاں مڈل ایسٹ تو چلو شروع سے ہی ایسے ہے, ابھی بھی ہے, اور پاکستانی کلچر, دنیا کا کوئی کلچر اٹھا لیں, آپ کو میل فیمیل میں ایک کلیئر سیپریشن اور لائن ڈرا ہوتی نظر آئے گی, اور کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز اور ڈیسنسی نظر آئے گی. بٹ ناؤ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ یہ بہت پرانے سالوں کی بات نہیں ہے, یہ چند 10-12 سال کی بات ہے, یا 20 سال میں جو پوسٹ ماڈرنزم نے جو, اور انڈیا سے بالی ووڈ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں, جس میں انہوں نے اتنا اوپن کر دیا کہ لوگ اب پریشان ہوئے ہوئے. لوگوں کے افیئرز ہیں میرڈ ہوتے ہوئے, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان افیئر سے ہم نے نکلنا کیسے. اور اب تو اس ڈگر پہ لوگ آ گئے کہ وہ ایکسیپٹیبلٹی کی طرف آ رہے ہیں کہ یار چلو کوئی بات نہیں. یہاں تک جو ہے تباہ کاریاں آ چکی کہ لوگ ہمت ہار چکے ہیں, لوگ ہار مان چکے ہیں کہ یار یہ میری نیڈ ہے, واٹس رانگ ان دیٹ. تو یہ ہے اس کی تباہ کاری. اور جیسا آپ نے کہا نا کہ اس طرح کے ڈگر پہ چل کے بندہ فیملی یونٹ نہیں بنا سکتا. بالکل. پھر آپ کے بچے بھی ڈسٹربڈ ہوں گے سائیکولوجیکلی, آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ ریلیشن ٹوٹلی ختم ہے, آپ بس وہ ATM کارڈ کی شکل میں ایک پارٹنر ہوں گے, نہ آپ کا کوئی کنیکشن ہے, ایک دوسرے کے اوپر ڈسٹرسٹ ہوتا ہے, وہی چیز پھر اولاد میں ٹریول کرتی ہے. تو یہ پورا فیملی یونٹ آپ ہرٹ کر رہے ہیں, تو کیسے آپ کی وہ سویلائزیشن جو ہے وہ گرو کرے گی. تو میں چاہوں گا احمد بھائی کہ جو میڈیا نے تباہ کاریاں کی ہوئی ہیں, اور جو آج کل میڈیا دکھا رہا ہے مرد اور عورت کا اختلاط, اور اس پہ کوئی بات کرو تو فوراً وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں, حالانکہ
میں حیران ہوں کہ یہ طبقہ اپنے آپ کو بہت ٹالرنٹ کہتا ہے، لیکن جیسے ان کی کسی چیز کو کرٹیسائز کرو تو وہ فوراً جو ہے نا وہ ایگریشن پہ آ جاتے ہیں اور تپ جاتے ہیں کہ آپ لوگ بیکورڈ ہو، آپ کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا آپ لوگوں نے، پرسنل اٹیکس جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس ڈگر پہ لے جا رہے ہیں قوم کو؟ دیکھیں علی بھائی، ایسے یہ تو ایک بڑا جینون سوال ہے کہ یہ لوگ یہ چیزیں کیوں چوز کرتے ہیں، یہ ٹاپکس کیوں چوز کرتے ہیں، یہ ریڈ لائنز کیوں پش کرنا چاہ رہے ہیں بار بار، یہ لوگوں کے اندر اس طرح کی چیزوں کو نارملائز کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک سوال ہے جو ہمیں پوچھنا چاہیے، سب کو پوچھنا چاہیے، میڈیا سے پوچھنا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اگر کسی ایجنڈے پہ کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. دیکھیں میڈیا کو بہت اچھے انداز میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے، بہت اچھی سٹوریز بھی بنائی جا سکتی ہیں، ڈرامے بنائے جا سکتے ہیں، اچھا ایک مورل لیسن ہو اس کے اندر. اس کو کون روکتا ہے ان کو اس چیز سے؟ اور کہ اس کے اندر انٹرٹینمنٹ ویلیو نہیں ہوگی ضرور انٹرٹینمنٹ ویلیو. آپ نے کیوں لسٹ کو اور یہ کارنل ڈیزائرز کو کیوں آپ نے ٹچ کرنا ہے جسٹ سو دیٹ آپ کو کوئی ویورشپ ملے یا کوئی انٹرسٹ ملے یا کوئی لائکس یا سبسکرائبز ملے؟ یعنی اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی کریٹیوٹی بھی کم ہے کہ یار یو کانٹ کم اپ ود مے بی گڈ جوکس دیٹ آر ناٹ ولگر اینڈ دیٹ کین میک پیپل لاف ایز ویل. تو یہ مجھے خیر نہیں سمجھ آتی کہ کیوں میڈیا ہمارا خاص طور پہ ایک فورن کلچر، ایک فورن ٹریڈیشن، اور جس کے بارے میں کوئی بھی اگر اسٹڈی کرے گا تو وہ بتا سکتے ہیں کہ یار یہ چیزیں دی ڈونٹ لیڈ ٹو اے گڈ پلیس. اسلامکلی اسپیکنگ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، لیکن میں دنیاوی لحاظ سے بھی کہتا ہوں، چلو کوئی کہتا ہے یار میں اسلام میں نہیں بلیو کرتا، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھ لو اس کے اندر بربادی ہے. ویسٹ کی ہم آپ کو ایگزامپل دے رہے ہیں. کون ہے جو کہے گا کہ یار یہ فیملی یونٹ جو ہے نا یہ اچھی چیز نہیں ہے؟ کون ہے جو کہے گا؟ سب کہیں گے یار فیملی جو ہے بڑی اچھی چیز ہے. تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کوئی آ کے آپ کے معاشرے میں آگے کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا فیملی یونٹ کو بالکل تباہ کرنے لگا، اور ہم کہتے ہیں ہاں نہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہو تو یہی رہا ہے نا، فیملی یونٹ کو تباہ کرنا. اب خیر میں زیادہ دیکھتا نہیں ہوں، خیر میں بالکل بھی نہیں دیکھتا یہ ڈرامے یا کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے لوگوں کی باتوں کے تھرو پتہ لگتا ہے کہ اکثر جو ڈراموں کا جو سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے وہ یہی ریلیشن شپس ہوتے ہیں شاید، اور ڈیورس ہوتی ہے اور چیٹنگ ہوتی ہے اور یا کیا ہوتا ہے. اس سے کیا ہم آگے دینا چاہ رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو، اور اپنی سوسائٹی کی کیا سائیکی ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بڑی پریشان کن باتیں ہیں. اور دیکھیں علی بھائی، 80s میں 90s میں جب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے اس میں کیا سوچ تھی اور اب میں کیا چینج ہے؟ کافی ڈراسٹک چینجز ہیں. ہمیں سب کو کنسرنڈ ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو آج پیرنٹس ہیں ان کو کنسرنڈ ہونا چاہیے کہ یار ہم آگے کیا دے رہے ہیں اپنے بچوں کو. ہمارے بچے آگے جا کے کس سوشل انوائرمنٹ میں بڑے ہو رہے ہوں گے، کیا سوشل نارمز ہیں جو ان کے ذہنوں میں آ رہے ہوں گے. اگر آج آپ اور میں ہم لوگ اس چیز کی کوشش نہیں کریں گے نا کہ ہم ان چیزوں کو چینج کریں، تو پھر ہم اپنے بچوں کے لیے نا مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر پرابلمز اور زیادہ کریٹ ہوں گی، اور ان کو دین پہ چلنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور علی بھائی لاسٹ بات کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ ڈرامے زیادہ چلتے اسی لیے ہیں کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں. آپ کو، مجھے بھی جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں نا، ہماری آڈینس میں سے بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو دیکھتے ہوں گے ان چیزوں کو، اور وہ اپنے آپ کو بتاتے ہوں گے یار میں دیکھ رہا ہوں، کر تو نہیں رہا، میں ایگری نہیں کرتا، مگر ہاں ٹھیک ہے اس میں کیا ہے، وہ ایک سیریز چل رہی ہے، انٹرٹینمنٹ چل رہا ہے، میں چلا رہا ہوں. آپ بھی پرابلم ہو، یو آر آلسو پارٹ آف دا پرابلم. یو آر ایکچولی ایڈنگ اپ ٹو دیئر مارکیٹنگ. دیکھیں علی بھائی، اگر دکان میں کوئی چیز بکے گی نہیں نا تو شیلف پہ رکھی ہی نہیں جائے گی. صحیح بات، ٹھیک ہے نا، دکاندار جو ہے اس کو شیلف سے اٹھا دے گا. یہ میڈیا پہ یہ ڈرامے یہ کیوں ادھر رہتے ہیں؟ کیونکہ لوگ دیکھنے والے ہیں. اور اٹ از سیڈ ٹو سے دس، اچھے بھلے دیندار لوگ ان کے گھروں کے ٹی وی کے اوپر بھی یہ چل رہے ہوتے ہیں، اینڈ دے آر ٹو بلیم ایز ویل، کہ اگر وہ اس کو کنزیوم نہیں کریں گے تو یہ مارکیٹ میں چیز بکے گی نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے پروگرامز کو، اچھا میڈیا کانٹینٹ کو پروموٹ کریں، ہم لوگ ان کو زیادہ سپورٹ کریں، زیادہ دیکھیں، اور اس قسم کے جو ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کریں کہ یار میں نے نہیں دیکھنا یہ. صحیح بات، کیونکہ یہ سوسائٹی کی بربادی کی طرف چیزیں لے کے جاتی ہیں. آپ نے فیملی یونٹ کی بار بار بات کی، اور ہمارا آج کا جو ہے وہ ڈائریکشن بھی ہے کہ فیملی یونٹ کی طرف توجہ دلائی جائے. تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ویسٹ میں جاتے ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی، وہاں جا کے انہیں کوئی پسند آ جاتا ہے تو وہ نان مسلم ہے سپوز، تو دے وانٹ ٹو گیٹ میریڈ ٹو دیٹ پرسن. تو
وہ شادی تو کر لیتے ہیں لیکن یہ بھی ساتھ چلیں ان کو ہوتا ہے کہ ان کو مسلمان کر لیں, کنورٹ کر لیں. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ دے آر پٹنگ دیئر جنریشنز ایٹ رسک ود ریگارڈس ٹو کہ اگلا بندہ چلو اگر کنورٹ اچھا ہو گیا وہ تو ایک الگ بات ہے, اگر صحیح سینس میں ہو گیا, لیکن جسٹ فار دا سیک آف گیٹنگ ریلیشن شپ یا میرڈ ٹو دیٹ پرسن آپ اپنے کلچر سے کٹ آف کر رہے ہیں اپنی جنریشن کو, اور آپ ظاہر ہے کہ یو ڈونٹ ہیو دا گارنٹی کہ وہ بندہ اپنے اس کلچر کو, پرانے سارے چیزوں کو چھوڑ پائے گا کہ نہیں چھوڑ پائے گا. تو یہ بھی ایک بڑا مجھے سوالات آج کل آ رہے ہیں کہ ہمیں کو پسند آ گیا ہے تو وی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ ٹو دیٹ پرسن. تو میرے خیال ان کو بھی تھوڑی سی ایڈوائس میں چاہوں گا کہ آپ کے تھرو بھی کی جائے کہ اٹ از سم تھنگ وچ از ویری رسکی. ڈونٹ یو تھنک؟ علی بھائی سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہمارے لیے چیز ہے نا وہ ہمارا دین ہے, اسلام. کلچر بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہمارا کلچر, نہ ہماری نیشنلٹی, نہ ہمارا خاندان, نہ ہماری ایتھنیسٹی, کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا امپورٹنٹ ہمارا دین ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی امپورٹنس ہے آپ کی زندگی کے اندر اور آپ اللہ کو وہ امپورٹنس دیتے ہو تو آپ اپنے دین کو بھی امپورٹنس دو گے. تو دین جو ہے نا اٹ ٹرمپس ایوری تھنگ. اگر دین کے لحاظ سے کوئی ہے ایسا جو فار ایگزامپل مسلمان ہے آدمی یا عورت اور کسی اور کلچر سے بلانگ کرتا ہے, کوئی بات نہیں, صحیح, بیکاز دیر از سم تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, دیٹ از ویری کامن بٹوین یو, اور وہ آپ کا دین ہے. تو اس کے اندر آپ اس کا بھی تھوڑا سا کلچر اگر اپنا لیں اور وہ آپ کا بھی کلچر اپنا لے جو آبویسلی دین کے ساتھ اس کا کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان ہے وہ اپنے ریلیجن کو بالکل نظر انداز کرتا ہے اور اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا, اینڈ ہی گوز اینڈ میریز سم ون ہو doesn't belong to the same religion, doesn't belong to the same culture, then he has made a choice. اس کے ذہن کے اندر یہ چیز زیادہ میٹر ہی نہیں کرتی. تو اس قسم کے بندے کو تو ہم یہی ایڈوائز کریں گے کہ یار look into your religion, look into Islam, give it that importance, اور اس کو اپناؤ, اس کو اپنے لیے accept کرو. You know, it's something that will give you power, it's something that will give you strength, it is something that is you know from Allah subhanahu wa ta'ala at the end of the day. آپ کوئی بھی اور وے آف لائف, ریلیجن, دین آپ اٹھا کے دیکھ لو, اس کے اندر وہ خوبصورتیاں نہیں ہیں جو اسلام کے اندر ہے, اور وہ ایویڈنسز آف اٹ بینگ دا ٹروتھ نہیں ہے جو اسلام کے اندر ہے. تو اس کو امپورٹنس دینا, اور ظاہر اگر وہ کوئی بھی انسان اگر اپنے دین کو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو امپورٹنس دے گا تو اس قسم کا فیصلہ ہی نہیں کرے گا. اور اگر کسی نے کر بھی لیا غلطی سے اور کوئی غلطی ہوگی اور وہ اس کے اوپر اب چاہتا ہے اس کو امینڈ کرنا, تو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور آپ کے جو بھی اسپاؤس ہے جس سے آپ نے شادی کی ہے جو نان مسلم ہے فار ایگزامپل یا کسی اور کلچر سے ہے, اس کو بتاؤ اپنے کلچر کے بارے میں, اپنے ریلیجن کے بارے میں. ریلیجن یو نو اٹ ٹرمپس ایوری تھنگ. ریلیجن جو ہے نا وہ ہمارے ہاں اسلام جو ہے, اسلام کے تحت ہی سب کچھ ہونا چاہیے. ٹھیک, ویری پریسائز. ایک بات میں یہ بھی کرنا چاہوں گا احمد بھائی کہ یہ جو حرام ریلیشن شپس کی ایک فلاسفی ہے, ہماری جو خواتین ہیں نا وومن فوک, ان کو میں ہمیشہ یہ آؤٹ آف سنسیریٹی ایڈوائز کرتا ہوں کہ سمجھیں کہ دین ہیز گیون یو پروٹیکشن 100%, اینڈ وداؤٹ فالوئنگ یور دین اف یو ول یو نو گو ٹو دیٹ پاتھ, جیسے یہ ریلیشن شپس ہیں یا کسی کی باتوں میں آ کے آپ ایموشنز اپنے خرچ کر دیتے ہیں. اور آئی ہیو سو مینی کیسز ٹو کوٹ کہ لٹرلی تھاؤزنڈز ہیں اوور دا ایئرز جو ہم نے سنے. صحیح ہے کہ ایٹ دا اینڈ ہوتا یہی ہے کہ ان کی شکایت خواتین کی ہوتی ہے کہ وہ بندہ جب اس کو میرے سے مقصد اچیو ہو گیا تو وہ چھوڑ گیا اور معاملہ جو ہے وہ کر کے نکل گیا چپ کر کے. یہ تبھی ہوگا جب حرام ریلیشن شپس میں آپ پڑیں, ورنہ فیملی آپ کی بیک پہ ہے تو کس کی اتنی ضرورت ہے کہ وہ ایسے کر جائے. یہ بات سمجھانا ہماری وومن فوک کو بہت ضروری ہے, اسپیشلی یونیورسٹی میں آج کل بچیاں ہیں. بالکل احمد بھائی, ڈراسٹیکلی جس طرح ماحول چینج ہوا ہے, میں اپنی وائف سے پرسوں ہی بات کر رہا تھا کہ میں اور آپ بھی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, لیکن ہمارے ٹائم پہ اتنا اوپن نہیں تھا. بالکل میں گزرتا ہوں آج کل یونیورسٹی سے, ایک نظر ڈالتا ہوں, مطلب اللہ معاف کرے, وی آر ناٹ یو نو ججنگ سم ون, بٹ جس طرح کی ڈریسنگ ہے, جس طرح کی انٹریکشن ہے, جس طرح ہر بندہ ریلیشن شپ میں پڑا ہوا ہے, جیسے یہ ایک فرض چیز ہے. اور وہ ریلیشن شپ آفٹر ریلیشن شپ ہوتے ہیں, ملٹیپل ریلیشن شپس بھی چل رہے ہوتے ہیں.
پھر ظاہر ہے کہ ایک سے بریک اپ ہوتا ہے تو دوسرے سے شروع ہو جاتا ہے, دوسرے سے بریک اپ تو تیسرے سے شروع ہو جاتا ہے. الٹیمیٹلی وین دے اینڈ اپ گیٹنگ میریڈ ٹو سم ون ایلس, تو دے ہیو ایکچولی اسپینٹ آل دیئر انرجیز اینڈ ایموشنز آن آل دوز پیپل, اور اب وہ بجھ چکے ہوتے ہیں. جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک بجھا ہوا سا آپ کہہ لیں ریلیشن شپ ہوتا ہے جس میں نہ کوئی اسپارک ہوتا ہے, اور اس کو باقاعدہ میرج کے انسٹیٹیوٹ کا نا احمد بھائی ڈیمونائز بھی کیا جا رہا ہے. اس پہ ایسے شو کیا جاتا ہے کہ میرج از دی اینڈ آف یور, کہ بس اب تو ساری انجوائمنٹ ختم ہو گئی, انجوائمنٹ ختم ہو گئی اور بس اب آپ پھنس گئے ہیں یا پھنس گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ہمارے نوجوانوں کی نا سوچ تبدیل کرنے میں, اور وہ ہلے گلے میں مزے میں. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ احمد بھائی کہ یہ اٹس آل اباؤٹ کارنل ڈیزائرز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, جسٹ ٹو شو ادرس کہ میری گرل فرینڈ ہے یا میں بڑا ان ہوں لڑکیوں میں, اور جسٹ ٹو میک اے ریلیشن شپ اینڈ ہیو دا پلیجر. جیسے آپ نے کہا نا کہ پلیجر کی ایک وہ چیز بڑی نیڈ ہے ہیومن بینگ کی, لیکن حرام سائڈ پہ پلیجر جو ہے وہ تلاش کرنا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی فائنل نوٹ میں آپ کا لوں کہ what the youth can do to own their religion, to appreciate the beauty and the protection that Islam gives, the security that Islam gives, and how can they bring it into their lives. اپنی زندگیوں میں کیسے اس چیز کو لا سکتے ہیں اتنے فتنے کے ماحول میں, یونیورسٹیز کے ماحول میں. علی بھائی آپ نے یونیورسٹیز کی مثال دی, اور آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس کتنے کیسز آتے ہیں. کوئی بھی انوالوڈ ہے نا, جیسے ہماری آرگنائزیشن کے اندر, یوتھ کلب کے اندر خاص طور پہ جو اسپیکرز جتنے بھی ہیں, ان کے پاس کاؤنٹ لیس کیسز آتے ہیں اس قسم کے, جدھر ایک خاتون نے ایموشنل انوالومنٹ کے ساتھ کسی کے ساتھ انوالو ہو گئی ایموشنلی بہت زیادہ, اینڈ دین شی ریئلائزڈ کہ اٹ ڈڈنٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی گڈ فار ہر. اس نے اپنے آپ کو ایک ونربل پوزیشن میں ڈالا. صحیح. یعنی ونربل پوزیشن میں کیسے ڈالا؟ اپنا گارڈ ڈاؤن کیا, اور جو بھیڑیے ہیں نا جو ادھر پھر رہے ہیں انہوں نے آ کے فائدہ اٹھایا. تو دیکھیں, ہمیں اپنی نا بہنوں کو, بیٹیوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ پریشس ہیں, ان کو چاہیے اپنے آپ کو ویلیو کریں. صحیح. اپنے آپ کو ویلیو کریں اور اپنے آپ کو کسی کو نہ دیں. نو ون ڈیزروز یو فار فری. صحیح. سیدھی سی جو بات ہے. اینڈ اف اینی ون وانٹس ٹو اسٹے ود یو دے ہیو ٹو گیو یو دیٹ کمٹمنٹ. اینڈ آپ کو ایک گارڈین دیا ہوا ہے, وہ آپ کا پیرنٹ ہے. صحیح. اسپیشلی یور فادر اینڈ یور مدر. بالکل ٹھیک. دے آر گوئنگ ٹو لک آؤٹ فار یو. اس سے زیادہ سنسیئر ریلیشن شپ نہیں ہوتا. باپ بیٹے کا, ماں بیٹی کا, یہ اس سے زیادہ سنسیئر ریلیشن شپ نہیں ہوتا. جو پیرنٹ اپنے بچے کے لیے لک آؤٹ کرتا ہے نا, وہ اور کوئی نہیں کرے گا. تو ایک تو اپنے پیرنٹس کو ٹرسٹ کریں, اور پیرنٹس کو بھی میسیج دوں گا میں کہ وہ اوپن ہوئیں اپنے بچوں کے ساتھ, ایک اچھا ریلیشن شپ قائم کریں آف اوپننیس. اور ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایموشنلی ونربل نہ کریں, کسی کے سامنے اس طرح نہ کھولیں. ڈونٹ set yourself up for disappointment. If you see there's someone who's good and you feel کہ یار اس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکتی ہوں, پراپر چینل کے تھرو جائیں. پراپر چینل جو ہمارے ریلیجن نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ پیرنٹس انوالو ہوں اور پراپر نکاح ہو, اس میں سیکیورٹی ہے, سیفٹی ہے, اور پرابلمس نہیں ہیں. آپ کو علی بھائی پتہ ہے ہمارے ہاں بھی اب یہ پرابلم شروع ہونے لگ گئے ہیں, ابارشن والے پرابلم شروع ہونے لگ گئے ہیں. اب یہ کوئی چھوٹی چیز ہے, واللہ بیٹھ کے سوچیں ہم لوگ, یہ کوئی چھوٹی چیز ہے کہ اب ہم قتل میں انوالو ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ابارشن جو ہے وہ قتل ہے. یہ چیزیں اب ریالٹی بنتی جا رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں بھی. تو یہ اگین میں کہتا ہوں کہ آل آف دیز پیسز آف ایڈوائس دے کم فرام اے ویری سنسیئر اینڈ گڈ ہارٹ, اینڈ وی اونلی وانٹ گڈ فار آر سنز اینڈ ڈاٹرز. ہم ہمارا کیا فائدہ ادھر آ کے یہ باتیں کرنے کا؟ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یار ان لوگوں کی لائفز جو ہیں سیکیور ہوں, اچھی ہوں, اور پرابلمز نہ ہوں. علی بھائی بہت زیادہ لوگ, میلز اینڈ فیمیلز بوتھ, لڑکے لڑکیاں دونوں, جو بہت زیادہ ریلیشن شپس میں انوالو ہوتے ہیں نا, اور بہت زیادہ ریلیشن شپس کے تھرو گزرے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے لیے شادی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سائیکولوجیکلی اسپیکنگ دے فیل کہ marriage is also going to be another disappointment because of the past disappointments. Psychological baggage. Psychologically وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو میں نے پہلے اس کے ساتھ تھا, اس کے ساتھ تھا, اس کے ساتھ تھا, that didn't work out, اب میں شادی کیسے کر سکتا ہوں. لڑکے جو ہیں 35, 36, 37 year olds
they don't want to get married because they fear the future now. True. They fear کہ او یار پیچھے میرے ساتھ یہ ہوا تھا, خواتین تو ایسی ہوتی ہیں, عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں, اور عورتوں کے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے سائیکولوجیکلی. تو وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اینڈ جن کی شادیاں ہو بھی جاتی ہیں نا, وہ بھی ایک بیگیج لے کے آئے ہوتے ہیں سائیکولوجیکل. بیگیج کے علاوہ افیئرز میں پڑھنے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ پرانا افیئر نکل آئے تو پھر اللہ معاف کرے, اور وہ میرج میں پرابلمس کریٹ کرتا ہے. یعنی ہم نے اتنی زیادہ باتیں کی ہیں, اس میں اتنے زیادہ پرابلمس ہیں, کوئی مجھے بتا سکتا ہے کوئی خیر بھی ہے کہ نہیں؟ صحیح بات. سوائے پلیجر کے کوئی خیر ہے؟ سوائے ٹیمپرری پلیجر کے پرماننٹ جو ہے نا ڈساپوائنٹمنٹس ہیں اس دنیا میں بھی, آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ. تو کیوں ہمیں اپنے آپ کو نا اس بربادی کی طرف لے کے جائیں؟ میں تو دعا کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے, کیونکہ دیکھیں دا ٹائمز آر ڈیفیکلٹ. میں ایمپتھائز اور سمپتھائز بھی کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ وقت جو ہے وہ ان کے خلاف ہے. سارا ایک میڈیا اپریٹس ہے, ان کو بمبارڈ کر رہا ہے ہر جگہ سے. تو دے نیڈ ٹو کریٹ دیئر اون سیف ہیونز. اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں, اپنے ریلیجن کے ساتھ زیادہ جوڑیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. آپ کی آگے زندگی اچھی ہوگی, کل آپ کی ایک فیملی ہوگی, کل آپ کی کوئی ہسٹری نہیں ہوگی اس کی گندی قسم کی یا گناہوں والی کوئی ہسٹری نہیں ہوگی. آپ ہی خوش ہوگے, آپ کی فیملی آگے ہوگی, آپ کی اولاد آگے ہوگی, آپ خوش ہوگے. زبردست. تو یہ تو سنسیئر ایڈوائس ہے یہاں پہ احمد بھائی جزاک اللہ, ویری سنسیئر ایڈوائس ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پیپل آف اتھارٹی جو ہیں ان پہ ذمہ داری ہے, ان سے سوال ہوگا. بالکل. یہ جو یونیورسٹی میں اتھارٹیز ہیں, کسی بھی ڈیسیژن میکنگ پوزیشن میں, چاہے ایک وہ لیکچرر ہے, ٹیچر ہے, کوئی بھی ہے, یا ایڈمنسٹریشن میں, اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پوزیشن آف رسپانسبلٹی دی ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا. لک آفٹر کرنا ہے اس نوجوان نسل کو. آپ کو ایسی ایونٹس آرگنائز کرانے چاہیے جس میں ان کو کچھ میسج جائے, ان کی کوئی تربیت ہو. کوئی ایسا کورس آپ انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں 0 سیمسٹر میں جس میں ان کو یہ باتیں پتہ لگیں. اسلامیت کچھ اس طرح سے پڑھائی جانی چاہیے کہ ان میں ان کویسچنس کو ایڈریس کیا جائے, یوتھ کو کلیریفائی کیا جائے. اور ہمارے میڈیا کی بہت ذمہ داری, آل دوز ہو آر ان اتھارٹی, اللہ ول کویسچن دیم, اللہ ول آسک دیم. اور سب سے پہلے کہ جو ماں باپ ہیں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ بہت فرینڈلی ریلیشن رکھنا ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ جو باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہے تو دیر از اے ویری لیس چانس کہ ان کی بیٹی کو غلط ریلیشن شپ کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے. آپ نے بھی ایسی ریسرچز جو ہے پڑھی ہوں گی. تو ہمارا میسیج یہی ہے کہ فیملی کو دین کی طرف لائیں, دینی انہیں تربیت کریں, دین کی تعلیم دیں, تاکہ کل کو ایسے مسئلے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہی نہ ہو. دین کو فوقیت بنائیں, خود بھی کچھ پڑھیں, کوئی گیدرنگ ایسی ارینج کریں. چلیں آپ خود لیکچر نہیں دے سکتے, خود کوئی دینی بات نہیں کر سکتے, آپ ارینجمنٹ کر لیں, مہینے میں کوئی گیدرنگ رکھ لیں, ہفتے میں کوئی گیدرنگ رکھ لیں, کسی کو بلا لیں تاکہ کسی نہ کسی شکل میں کوئی میسیج ان کو جاتا رہے. وی ہیو ٹو سیو آور فیملیز. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا وائبل جو ہے وہ سلوشن ہوگا. جزاک اللہ خیر احمد بھائی, بہت مزہ آیا اور بڑی سنسیئر آپ نے باتیں کی. انشاءاللہ مے یور وائس ریچ آور یوتھ, اسپیشلی جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, بہت وہ پریشان بھی ہیں, اللہ ان کی مدد فرمائے, لیکن دے کین کم آؤٹ آف اٹ انشاءاللہ تعالیٰ. آئی ایم ویری ہوپ فل. آل دے نیڈ از اے لٹل پش اور ریمائنڈرز, اور اللہ تعالیٰ کی مدد ڈیفینیٹلی اس میں شامل. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ آپ کے اپنے ہی فائدے کے لیے, تو سوچ لو انشاءاللہ. سو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ دے ول پے ہیڈ ٹو اٹ. جزاک اللہ احمد بھائی فار کمنگ. انشاءاللہ سی یو ان انادر ایپیسوڈ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.